ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وأهل بيته وأحبابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الله تعالى في موضع آخر واتبع سبیل من اناب الی. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین یا رحمتا للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم دمزہ شیخ اختر رضا خاں قطب عالم می زنم. سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں: شافعی مالک احمد امام حنیف. شافعی مالک احمد امام حنیف چارے باغ امامت پہ لاکھوں سلام. اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. ایک مرتبہ باوز بلند درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، عربی کا ایک مقولہ ہے: کل ذی نعمت محسود، کہ ہر نعمت والا شخص محسود ہے. کیا مطلب؟ ہر نعمت والے شخص سے حسد کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کہ اگر کسی کے پاس جائز اور حلال مال ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر لکھپتی کروڑ پتی ہے، گھر پہ گھر بنایا جا رہا ہے، اپنے جائز پیسے سے گاڑیاں خرید رہا ہے، اپنے جائز پیسے سے سیر و تفریح کر رہا ہے، تو اس سے جلنے والے ہزار کھڑے ہو جائیں گے.
اور طرح طرح کی باتیں اس کی طرف منسوب کریں گے. ارے حرام کا پیسہ آ جاتا ہے تو پھر ایسے ہی نکلتا ہے. ارے ان کو کیا ہے، سیٹھ گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہو گئے ہیں، جو چاہے کریں، جیسے چاہے رہیں. حالانکہ بندہ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا ہے. پیسہ کمانا حلال طریقے سے کوئی ناجائز کام نہیں ہے. اسی طرح کسی غریب یا متوسط طبقے کا یا مڈل کلاس کے شخص کا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو جائے، وکالت کر لے، ڈاکٹری کر لے، فارمیسی کر لے، کلینک کھول لے، اپنا ہاسپٹل کھول لے، میڈیکل کھول لے، دکان کھول لے، محنت کر کے تجارت اپنی شروع کر دے، تو اب دیکھیں اس سے جلنے والے، اس سے حسد کرنے والے سب کھڑے ہو جائیں. اب حاسدین کو ترقی حجم نہیں ہو رہی ہے. اب حاسدین کو اس کا رتبہ، اس کا مقام، اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی. اب طرح طرح سے اس پر الزام تراشی کی جائیں گی، موقع تلاش کیا جائے گا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس کے خلاف اپنی زبان کھولوں. اور فی زمانے نا کسی بچی کو آپ تعلیم دے دیں، باصلاحیت بنا دے، عالمہ بنا دے، فاضلہ بنا دے، محلے میں، علاقے میں اس کے نیک اور صالح ہونے کے چرچے ہو جائے، تو پھر دیکھے سارے محلے کی بڑی بوڑھیوں کی نگاہ اسی پر. خدا نہ خواستہ انجانے میں بھی اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو کوئی کسر باقی نہیں رکھتے لوگ اس کی عزت اچھالنے میں. کیوں؟ کیونکہ جو اسے نعمت حاصل ہے اور اللہ نے جس اکرام سے اسے نوازا ہے، اللہ نے جو چیزیں اسے عطا فرمائی ہے، اس کو حجم نہیں ہو رہی. کل ذی نعمت محسود، کہ ہر نعمت والا شخص حسد کیا جاتا ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے. سب سے بڑی مثال، کہ اس سے بڑی مثال مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتی. کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں 7 ارب سے زائد آبادی ہے، 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہے، لیکن جتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ ان سے جلنے والے اور حسد کرنے والے. اور کتنے تو وہ ہیں، کتنے وہ ہیں. کون ہیں وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں. قرآن فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے پہلے اس طرح جانتے تھے جس طرح بندہ اپنے بچے کو جانتا ہے. کہ قرآن نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، یہ کتاب لے کے آ گئے، یہ اللہ کی طرف سے حکم لے کر آ گئے، تو یہی لوگ جو انتظار کر رہے تھے اب پلٹ گئے، اب ان کا انکار کر بیٹھے. جبکہ یہ ان کو ایسے جانتے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. بتاؤ ذرا، جو اپنے بچوں کو جانتا ہے، جو اپنے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اپنے بچے کو بھول جائے یا اسے شبہ لگ جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ کیا کوئی اپنے والد کو بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا. کبھی شبہ نہیں لگ سکتا کہ یہ میرے والد ہے یا یہ میرے والد ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ، اربوں لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کا والد جیسا ہم شکل تو ہو سکتا ہے، ہو بہو نہیں ہو سکتا. اگر ہو بہو بھی ہو جائے، ناک نقشہ بھی ایک آدھ کا مل جائے، پھر بھی آپ پکڑ لیں گے یہ میرے والد ہے یا نہیں، یہ میرا بچہ ہے یا نہیں، یہ میرا خون ہے یا نہیں. تو اس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے جس طرح اپنے بچے کو جانتے یہ عیسائی اور یہودی. ساری نشانیاں تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی کتابوں میں، صحائف میں موجود ہے.
ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا، ان کا خاندان کیا ہوگا، وہ کہاں پر پیدا ہوں گے، کہاں پہ مبعوث ہوں گے، پھر کون سے لوگ ان کو ستائیں گے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، ساری چیزیں ذکر ہے، ان کا حلیہ مبارک ذکر ہے، کیسی داڑھی ہوگی، کیسی پیشانی ہوگی، نقشہ کیا ہوگا، مہر نبوت کہاں ہوگی، اخلاق کریمانہ کس طرح ہوگا، اخلاص کیسا ہوگا، گفتار کا انداز کیسا ہوگا، صدقہ لیں گے یا نہیں لیں گے، ہدیہ لیں گے یا نہیں لیں گے، جہاد کریں گے نہیں کریں گے، ہر چیز کا ذکر اور ہر نشانیاں موجود ہونے کے باوجود اور پہچاننے کے باوجود ان لوگوں نے صرف حسد اور بغض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو پتہ چلا کلو ذی نعمت محسود، جس کو جتنی بڑی نعمت عطا کی جائے گی اس کے اتنے زیادہ حاسدین ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، جسے حکمت عطا کر دیا گیا، جسے حکمت عطا کر دی گئی، جسے علم فقہ اور علم دین عطا کر دیا گیا، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو اب بتائیں جسے خیر کثیر عطا کیا جائے اس کے حاسدین کتنے ہوں؟ جس کو دنیا کی سب سے بہتر چیز دی جائے اس کے حاسدین کتنے ہوں گے؟ اور جو شخص، جو ذات، جو شخصیت جس نے لوگوں کو استخراج و استنباط کا طریقہ سکھایا ہو، جس نے علماء اور فقط عالموں کی نہیں بلکہ قاضیوں کی، چیف جسٹس کی، قاضی القضات کی، فقہائے کرام کی، مجتہدان اعظام کی پوری کے پوری ٹیم تیار کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ اور بتائیں جب اس کی حیثیت ایسی ہو کہ جس کے بارے میں خود امام شافعی فرمائیں کہ علم فقہ میں تمام امت اور تمام ائمہ، امام اعظم کے بعد امام اعظم کی عیال، کہ قرآن سے استخراج و استنباط کا طریقہ کیا ہے، مسائل کس طرح نکالے جائے، قرآن ہو حدیث ہو اس سے مسائل کا استخراج کیسے ہو، اس سے مسائل کیسے نکالے جائے، اس کا طریقہ اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور اللہ نے ان کو وہ ذہانت و فطانت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ کوفہ میں آپ رہتے لیکن پورے عالم اسلام میں آپ کے علم کا چرچا، کوفہ میں آپ رہتے لیکن پورے عالم اسلام سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے آ رہے ہیں، کوفہ میں آپ رہتے لیکن پوری دنیا کے اس وقت جہاں جہاں مسلمان تھے، جتنے بر اعظموں پہ اسلامی حکومت تھی، وہاں کے لوگ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم کلام ہو، وہ سیکھنے کے لیے اور اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اگر کسی کا انتخاب کرتے تو وہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب بتائیں ذرا کہ وہ وقت 1445 کا نہیں ہے، وہ وقت 1200 صدی کا نہیں ہے، وہ خیر القرون کا وقت ہے، وہ وقت ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، چاہے امام اوزاعی ہو، امام شعبی ہو، قاضی ابو لیلہ ہو، امام حماد ہو، امام سلیمان ہو، یہ سب موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں امام اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہانت و فطانت، وہ ملکہ، وہ درک عطا فرمایا علم فقہ میں کہ آپ کے اساتذہ کو بھی وہ چیز نہیں عطا کی گئی۔ خود آپ ایک مرتبہ امام حماد اور امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آپ کے استاد ہیں، یہ دونوں آپ کے استاد ہیں،
حضرت سلیمان اعمش بھی، حضرت امام حماد بھی، ان دونوں کی معیت میں آپ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، مسافر ہے، اور حالت سفر میں معاملہ یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا، پانی کہیں مل نہیں رہا، تو حضرت حماد نے کہا کہ ایسا ہے تیمم کر لیا جائے، وضو تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ تو امام اعظم نے فرمایا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی وقت بہت باقی ہے، ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، آخری وقت تک انتظار کیا جائے، ہو سکتا ہے پانی کہیں مل جائے اور وضو کر کے ہم نماز پڑھ سکے، تیمم کرنا یہاں پر درست نہیں ہے، آگے بڑھیں۔ جب وہ آگے بڑھے تو وقت ختم ہونے سے پہلے ان لوگوں کو پانی ملا، اب پانی ملنے پہ ان لوگوں نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ یہ پہلی مخالفت تھی جنہوں نے اپنے استاد کی۔ حضرت امام اعمش، جن کے پاس حضرت امام اعظم حدیث سننے جاتے، جن سے علم حدیث سیکھتے، بھائی آ گیا جواب، آپ جوان ہو، ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کریں مسجد میں، بزرگ ہیں، اگر تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ ٹیک لگا کر مسجد میں بیٹھنے سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اس کا لحاظ کیا کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان اعمش، جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضرت امام اعظم کیا کرتے؟ علم حدیث سیکھتے۔ امام اعمش کی بارگاہ میں ایک شخص 100 سوالات لے کے آیا اور پیش کیا کہ حضرت دیکھیں اس کا جوابات دیں۔ آپ نے ان 100 سوالوں کو پڑھا اور کہا اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ وہیں پر امام اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کی حضور میں دیکھ لوں سوالات کو؟ فرمایا لو نعمان بن ثابت، اگر تم اس کو حل کر سکتے ہو تو کرو۔ آپ نے وہ 100 سوالات اٹھائے، سوال پڑھتے جاتے جواب دیتے جاتے، سوال پڑھتے جاتے جواب دیتے جاتے، سوال پڑھتے جاتے جواب دیتے جاتے، یہاں تک کہ 100 سوالوں کا آپ نے جواب دے دیا۔ حضرت امام اعمش حیرت زدہ ہیں کہ یہ بندہ میرے پاس پڑھنے آتا ہے، مجھ سے علم حدیث حاصل کر رہا ہے، سوالات میری درسگاہ میں آئے ہیں، مجھے جواب نہیں آ رہا ہے، نعمان بن ثابت جواب دیے جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ پوچھا نعمان تم نے یہ جواب کہاں سے دیا؟ آپ نے عرض کی حضور جو آپ نے 100 احادیث 100 دن میں ہمیں پڑھائی ہیں، میں نے اسی حدیث سے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ نے فلاں حدیث پڑھائی تھی، اس سے یہ جواب نکلتا ہے، آپ نے فلاں دن فلاں حدیث پڑھائی تھی، اس سے یہ جواب نکلتا ہے، آپ نے فلاں دن فلاں حدیث پڑھائی تھی، اس سے یہ جواب نکلتے ہیں۔ تو حضرت امام اعمش، حضرت سلیمان اعمش نے ارشاد فرمایا، اے امام اعظم، اے ابو حنیفہ، تم لوگ طبیب ہو اور ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ میڈیکل والے ہیں، ہم لوگ پنساری ہیں کہ ہم لوگ میڈیکل میں بیٹھ کر دوا بیچتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی دوا کس معاملے میں کام آئے گی، کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی، اس لیے میڈیکل والا کہتا ہے ڈاکٹر سے پوچھ لینا پھر کھانا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر ڈاکٹر کی پرچی لے کے نہ جائے تو بعض میڈیکلز اور بعض کنٹری وہ ہے کہ جہاں پر آپ کو دوا بھی نہیں دی جائے گی، ہو سکتا ہے کوئی کچھ غلط استعمال کرے۔ وجہ کیا ہے کہ دکان کی دکان، میڈیکل دکان کی دکان دواؤں سے بھری ہوئی ہے، پوری میڈیکل دواؤں سے بھری ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ کس مرض میں زیادہ یہ مفید ہے اور کس مرض میں زیادہ مضر ہے، کیونکہ طبیب کو معلوم ہے، ڈاکٹر کو معلوم ہے۔ اے امام اعظم، اے ابو حنیفہ، تم لوگ ڈاکٹر ہو، تم فقہا کی جو گروہ ہے، تمہارا گروہ ڈاکٹری کی حیثیت رکھتا ہے، طبیب کی حیثیت رکھتا ہے، ہم میڈیکل والے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے لیکن معلوم نہیں کس حدیث سے کس کا جواب نکل رہا ہے، کس حدیث سے کون سے مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن تمہاری بارگاہ میں حدیث پیش کی جائے تو تم حدیث بھی سمجھ رہے ہو، اس سے نکلنے والے مسائل بھی سمجھ رہے ہو۔ تو بتائیں ذرا، جس بندے کو اتنی اتھارٹی حاصل ہو، جس نے علم فقہ کی تدوین کی ہو، جو فاؤنڈر ہو، جس نے اصول و ضوابط بنائے ہو، اور جس کے اصول و ضوابط قرآن و حدیث سے ہی مستخرج و مستنبط ہو، تو ذرا بتائیں اس کے حاسدین کتنے ہوں گے؟ آپ کا دور اور آپ کے دور سے لے کر آج تک دنیا میں آپ کے حاسدین پائے جاتے ہیں۔ ایک موٹی مثال دوں، ان غیر مقلدین کو دیکھ لو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، نہ ان کے زبان پہ امام شافعی کا نام ہے، نہ ان کے زبان پہ امام احمد بن حنبل کا نام ہے، نہ ان کی زبان پہ امام مالک کا نام ہے، نہ ان کی زبان پہ فقیہ ابو لیث کا نام ہے، نہ ان کی زبان پہ امام اوزعی کا نام ہے، نہ ان کی زبان پر امام
نووی کا نام ہے، نہ ان کی زبان پر کسی اور مجتہد کا نام ہے، وہ بلا دریغ اگر گالیاں دے رہے ہیں، کوس رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں تو فقط امام اعظم۔ کیوں؟ کلو ذی نعمت محسود، کہ جسے نعمت دی جاتی ہے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہاتھی چلتا ہے نا تو پھر وہ دھیان نہیں دیتا کہ میرے پہ کتے کتنا بھوک رہے ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمت والرضوان کہ اتنے زیادہ حاسدین کہ کچھ متصلب اور متقی پرہیزگار ائمہ کرام بھی ان حاسدین کی باتوں میں آ گئے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ امام اعظم غلط آدمی ہے، معاذ اللہ۔ خود سرخیل اہل بیت امام اہل سنت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایتوں میں امام جعفر صادق کا بھی قول ملتا ہے کہ امام جعفر صادق کی طرف بھی یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان سے ہوئی، اور کہاں ہوئی؟ مکہ شریف میں ہوئی، تو حضرت امام باقر نے فرمایا نعمان بن ثابت تم ہی ہو، تم ہی نعمان بن ثابت ہو کوفہ والے جو میرے نانا کی حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتا ہے اور میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرتا ہے، تم ہی وہی نعمان بن ثابت ہو؟ تو امام اعظم نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں وہ نعمان بن ثابت نہیں ہوں، میں تو ایسا نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضرت ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ مجھے بتائیں ذرا کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ نماز اور روزہ میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ تو حضرت امام باقر نے فرمایا نماز افضل ہے۔ تو حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا حضور اگر میں حدیث کے مقابلے میں قیاس پر عمل کرتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ حالت حیض میں جب انہیں پیریڈ آتا ہے، حالت حیض میں جو تمہاری نمازیں قضا ہو جائے پاکی کے ایام میں، ان نمازوں کو ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ سے نماز افضل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نمازیں ان کی چھوٹی حالت حیض میں وہ نماز وہ پاکی کے ایام میں پڑھیں، لیکن میں یہ حکم نہیں دیتا، میں وہی حکم دیتا ہوں جو قرآن و حدیث دیتے ہیں کہ حالت حیض میں اگر رمضان کا روزہ آ جائے، فرض یا کوئی واجب روزہ آ جائے تو ان روزوں کی قضا پاکی کے زمانے میں کی جائے گی، نہ کہ نماز کی قضا کی جائے گی۔ اگر میں قیاس پر عمل کرتا، قیاس سے حکم دیتا تو یہ حکم دیتا کہ نماز کو قضا کرے۔ جی حضور ارشاد فرمائے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ تو حضرت امام باقر علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضور اگر میں قیاس پر عمل کرتا تو یہ حکم دیتا کہ جب پیشاب کرو تب غسل کرو، جب پیشاب کرو اس کے بعد غسل کرو، کیونکہ پیشاب کرنے سے غسل فرض ہو جائے گا، پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ حالانکہ میں یہ حکم نہیں دیتا، میں وہی حکم دیتا ہوں جو حکم حدیث شریف میں نبی پاک نے دیا ہے کہ جب تمہیں احتلام ہو یا منی تمہارا نطفہ حالت شہوت میں شہوت کے ساتھ جھٹکے سے باہر آئے، اس وقت تم پر غسل فرض ہوتا ہے۔ تو میں اگر قیاس پر عمل کرتا تو پیشاب کرنے پر غسل کا حکم دیتا، منی نکلنے پر غسل کا حکم نہیں دیتا۔ حضرت ایک جواب اور دیں، عورت زیادہ مضبوط ہے یا مرد زیادہ قوی ہے یا عورت زیادہ قوی ہے؟ تو حضرت امام باقر نے فرمایا مرد زیادہ قوی ہے، مرد زیادہ قوی ہے، عورت کمزور ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرد زیادہ قوی ہے، عورت کمزور ہے۔ اگر میں قیاس سے حکم دیتا اور قرآن و حدیث کے خلاف اپنی عقل لاتا تو عقل کا تقاضا یہ ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کمزور ہے تو عورت کو 2 حصے دیے جائیں، مرد طاقتور ہے مرد کو آدھے حصے دیا جائے، تاکہ وہ طاقتور ہے باہر نکل کر وہ محنت کر سکتا ہے، کمائی کر سکتا ہے، کچھ روپیے حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنی پراپرٹی بنا سکتا ہے، وہ بزنس کر سکتا ہے۔ عورت تو گھر میں رہنے والی چیز ہے، فراش ہے، عورت گھر سنبھالنے والی چیز ہے۔ اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا، اگر میں قیاس
میراث سے حکم دیتا تو میں حکم یہ دیتا کہ میراث میں عورت کو مرد کا دونا دیا جائے، مرد کو عورت کا آدھا دیا جائے، لیکن میں شریعت پہ عمل کرتے ہوئے حکم یہی دیتا ہوں کہ مرد کو عورت کا دونا دیا جائے، عورت کو مرد کا آدھا دیا جائے۔ جب امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے اس جواب کو امام باقر نے سنا تو آپ کی بانچیں کھل گئی، آپ کھڑے ہوئے پیشانی پر بوسہ لیے اور آپ نے کہا کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور غالباً امام اوزاعی کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ آپ کے پاس حضرت عبداللہ ابن مبارک جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، کون ہے؟ امام اعظم کے شاگرد۔ انشاءاللہ وقت رہا تو مختصر انداز میں بتاؤں گا کہ امام اعظم نے کیسی ٹیم تیار کی تھی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام اعظم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب نہیں لکھی، ارے بھائی جو آدمی لاکھوں کی تعداد میں کتاب لکھنے والوں کو پیدا کر دے اسے کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ بھی حنفی فقہ پر کتابیں لکھیں گے اور جتنے لوگ بھی حنفی مسائل بتائیں گے، حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق مسئلے بتائیں گے، فیصلے کریں گے۔ قاضی اپنے درسگاہ، اپنے دارالفتہ دارالقضاء میں بیٹھ کر قاضی فیصلہ کرے، دارالفتہ میں بیٹھ کر مفتی فتویٰ دے، اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے عالم مسئلے بتائیں، مدرس بیٹھ کر فقہ حنفی پڑھائے، ان سب کا ٹوٹل ثواب امام اعظم ابو حنیفہ کو جائے گا۔ جس آدمی کی اتنی بڑی، جس شخصیت کی اتنی بڑی شان ہو اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان بنایا ہو اور اپنے وقت کا امام اعظم ہو، اس کی عزت آج کے یہ بھوکنے والے کتے اس کی عزت کو کیا متاثر کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب حضرت امام اوزاعی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو حضرت امام اوزاعی نے بھی یہی پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کوفہ سے آئے ہوں۔ سنا ہے کہ کوفہ میں کوئی نعمان بن ثابت ہے اور بڑا وہ قیاس پر عمل کرتا ہے اور بڑا اپنا دماغ لڑاتا ہے وہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کچھ نہیں کہا۔ پھر حضرت امام اعظم اس وقت آپ مکہ میں آئے کیونکہ آپ ہر سال حج کرنے جاتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے آپ کو حضرت امام اوزاعی کی غالباً مجلس میں لے گئے اور وہاں پر آپ نے خطاب کیا، اور جب آپ نے خطاب کیا اور آپ کا خطاب علمی خطاب سن کر حضرت امام اوزاعی متاثر ہو گئے اور تعجب میں پڑ گئے۔ جب آپ واپس گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون صاحب تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جان بوجھ کر نہیں بتایا تھا کہ یہی ہمارے استاد امام اعظم ہیں۔ جب خطاب کر کے وہ چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا حضور یہی نعمان بن ثابت امام اعظم ہے۔ تو ان کا جملہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ ان کے علم نے اور ان کی صلاحیت نے لوگوں کو حاسد بنا دیا ہے، کہ ان کا علم اور ان کی یہ شان، ان کا یہ مرتبہ لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی عوام نہیں تھی بولنے والی، یہ سب کے سب عالم کیٹیگری کے لوگ تھے، وقت کے قاضی تھے۔ قاضی ابی لیلہ جس کو وقت کے حاکم اور وقت کے خلیفہ نے قاضی بنایا تھا، کوفہ میں بیٹھ کر کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر فیصلے صادر فرماتے قاضی ابی لیلہ۔ ایک مرتبہ قاضی ابی لیلہ نے اپنی مجلس قضات ختم ہونے کے بعد باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ایک مرد کو گالیاں دے رہی ہے۔ اس نے کہا اے ابن الزانین یا ابن الزانین، یعنی دو زنا کرنے والوں کے بیٹے، یعنی زانی اور زانیہ کے بیٹے، یعنی عام لفظوں میں کہوں تو حرامی۔ اور یہ جملہ گالی بھی ہے اور تہمت بھی ہے۔ اور اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی اگر اس طرح کا لفظ کسی مسلمان کو کہے اسلامی حکومت ہو تو اس پہ کوڑے برسائے جائیں گے، اس پہ تہمت کی حد لگائی جائے گی، اور حد کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ ایک عورت نے دوسری عورت کو، ایک عورت نے ایک آدمی کو گالی دی ہے، قاضی ابی لیلہ نے سنا تو کہا واپس چلو۔ مجلس قضات آپ نے قائم کی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس عورت کو کوڑے لگائے جائے، اور اس نے کہا کہ اے دو زانیوں کی اولاد
یعنی زانی اور زانیہ کی اولاد، یعنی اس نے اس کے باپ کو بھی گالی دی، اس کے ماں کو بھی گالی دی، 2 حد لگائی جائے۔ تو اس عورت کو کھڑے کر کے مسجد میں 160 کوڑے لگائے گئے۔ جب حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، کیونکہ حضرت جو قاضی ابی لیلہ تھے وہ فیصلہ کرنے میں بڑی غلطیاں کرتے، اور جب ان سے غلطی صادر ہو جاتی تو امام اعظم فوراً اس پہ پکڑ کرتے۔ اور فقط انہی کی بات نہیں، کوفہ کے دیگر علماء اور دیگر ائمہ اور دیگر فقہا جو تھے ان سے غلطیاں ہو جاتی، جس سے بھی غلطی ہوتی امام اعظم فوراً اس کی پکڑ کرتے اور کہتے آپ سے فیصلہ کرنے میں، مسئلہ بتانے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اور بڑے بڑے ائمہ اور علماء ہونے کے باوجود عوام صرف امام اعظم کے پیچھے دوڑتی، اس سے بھی لوگوں کو حسد ہو جاتا کہ کیا بات ہے، کیا ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اتنے لوگ ہیں، کسی اور سے بھی مسئلہ پوچھو، اتنے لوگ فتویٰ دینے والے ہیں، خالی اسی سے فتویٰ لوگے، کسی اور سے بھی فتویٰ پوچھو، کسی اور سے بھی مسئلہ پوچھو۔ تو یہ ساری وجوہات تھی امام اعظم سے حسد کرنے کی۔ جب قاضی ابی لیلہ کا یہ مسئلہ امام اعظم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا قاضی ابی لیلہ نے 6 غلطیاں کی۔ سب سے پہلی غلطی کہ جب مجلس قضات ختم ہو گئی تو واپس آ کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ دوسری غلطی، مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگانے سے منع فرمایا، انہوں نے مسجد میں حد لگائی۔ تیسری غلطی، جب 2 حد لگانی ہو، جب 2 حد لگانی ہو تو پہلے 1 حد لگائی جائے، اور جب 1 حد لگائی جائے اور اس کے زخم سوکھ جائے اس کے بعد دوسری حد لگائی جائے، یہ تیسری غلطی۔ اب چوتھی غلطی کہ عورت تھی، عورت کو بیٹھ کے حد لگائی جاتی ہے، انہوں نے کھڑے کھڑے عورت کو حد لگوائی۔ پانچویں غلطی کہ جس کو اس عورت نے گالی دی تھی یا حرامی کہا تھا یا زانی اور زانیہ کا بیٹا کہا تھا، اس نے جب مطالبہ ہی نہیں کیا تو حد کیوں لگائی گئی۔ اور چھٹی غلطی سب سے اہم کہ حد 2 جرموں میں 2 لگائی جاتی ہے، جب جرم 1 ہو تو 1 ہی حد لگائی جاتی ہے، 2 حد کیوں لگائی؟ جب 6 غلطیاں امام اعظم نے قاضی ابو لیلہ جو پورے شہر کے قاضی ہے، جو پورے کوفہ کی قاضی ہے، جو حاکم وقت کی طرف سے انہیں وہ منصب دیا گیا ہے، حاکم وقت کی طرف سے انہیں اس عہدے پر براجمان کیا گیا ہے، بیٹھایا گیا ہے، تو ذرا سوچے ان کی انا کو کیسی ٹھیس پہنچی ہوگی، ان کی انا کو، ان کا ایگو کیسے ہٹ ہوا ہوگا۔ تو وہ گئے فوراً حاکم وقت کوفہ کے پاس، کوفہ کے گورنر کے پاس، بولے یہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ مجھے بڑا پریشان کرتے ہیں، بات بات پر میری غلطیاں نکالتے ہیں، ان کو منع کرو، ان کو منع کرو۔ تو آپ کو بلایا گیا دربار میں اور کہا گیا کہ آج سے تمہارا فتویٰ دینا بند، تم کسی معاملے میں فتویٰ نہیں دو گے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ بتاؤں میں، اور امام اعظم کی تقویٰ پرہیزگاری کو آپ دیکھیں کہ جب امیر خلیفہ یا خلیفہ وقت کا مقرر کردہ امیر کسی بات پر حکم دے دے، جائز بات پر، سمجھ میں آئی بات، تو اب اس کی اطاعت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب حاکم وقت نے بلا کر کہہ دیا اے ابو حنیفہ تم فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ صاحب فتویٰ کئی اور لوگ تھے، امام اعظم کا فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا، کوئی اور بھی فتویٰ دے دیتا، کوئی اور بھی مسئلہ بتا دیتا، فرض کفایہ ادا ہو جاتا۔ امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آج سے فتویٰ نہیں دوں گا۔ اب دیکھیں آپ، فتویٰ دینا منع کیا تھا تو باہر فتویٰ نہیں دیتے، لوگوں کو فتویٰ نہیں دیتے، کوئی باہر سے پوچھنے آتا اسے مسئلہ نہیں بتاتے کہ بھائی مجھے منع کر دیا گیا ہے، حاکمی کے وقت کی طرف سے مجھے منع کر دیا گیا، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، قاضی کے پاس چلے جاؤ، یا امام ابو یوسف کے پاس چلے جاؤ، امام محمد کے پاس چلے جاؤ، یا اور بھی میرے شاگرد ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن جب کوئی گھر کے اندر مسئلہ پوچھے یا گھر والا پوچھے تو اسے تو بتا سکتے ہیں نا، گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ باہر والوں کو کیا معلوم؟ کون جا کے بتائے گا کہ حاکم وقت آپ کی مخالفت کی، امام اعظم نے آپ کی مخالفت کی، ابو حنیفہ نے اپنی بچی کو مسئلہ بتا دیا۔ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ خلیفہ وقت کی اطاعت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ واولی الامر منکم سے متعلق حاکم وقت حاکم شرع ہے،
سمجھ میں آئی بات؟ اور خلیفہ جب خلیفہ ہو یعنی اس میں شرائط پائی جاتی ہو اور وہ خلیفہ وقت ہے، وہ خلیفہ وقت ہے، تو اب اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر وہ فاسق و فاجر ہے تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے، دوام العیش۔ آپ اگر چاہیں تو اس کا آسان اردو میں ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بچی ہے، آپ کی صاحبزادی گھر میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، ابا حضور میرے دانت سے خون نکلنے لگا، منہ سے خون آنے لگا، اور میں نے اس کو تھوکا اور اتنا تھوکا یہاں تک کہ خون کا اثر ختم ہو گیا، خون کے اثر پر تھوک کا اثر غالب آ گیا، بتائیں ذرا اب میں وضو کر سکتی ہوں یا نہیں، یا میرا وضو اب کروں گی تو اور تھوکوں گی تو وضو میرا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ چھوٹا سا مسئلہ تھا، گھر کے اندر کی بات ہی بتا دیتے نا۔ امام اعظم نے فرمایا نہیں، مجھے حاکم وقت کی طرف سے اجازت نہیں، مجھے امیر کی طرف سے اجازت نہیں ہے یہ مسئلہ پوچھوں۔ کوفہ علماء اور فقہاء سے بھرا ہوا ہے، اور جب اتنے مفتیان کرام ہیں تو کسی بھی مفتی کا فتویٰ دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ میں نہیں دوں گا، کوئی اور بتا دے گا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ تقوی پرہیزگاری، خلیفہ وقت کی ایسی اطاعت کہ آپ نے فتویٰ بھی نہیں دیا، اپنی بچی کو بھی مسئلہ نہیں بتایا اور کہا کہ جاؤ کسی اور سے پوچھ لو۔ اور وجہ کیا تھی امام اعظم کو امام اعظم سے حسد کرنے کی؟ وجہ صرف اور صرف وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اگر دین، اگر علم، اگر ایمان دنیا سے اٹھ کر، زمین سے اٹھ کر ثریا پر چلا جائے تو یہ سلمان فارس ان کی قوم کا ایک بندہ ہوگا، ان کی قوم کا ایک شخص ہوگا، وہ وہاں سے جا کر دین کو لے آئے گا۔ اور تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ اب جمہور کا اس پہ اتفاق ہے کہ فارس میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوا، اور یہ بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے حق میں دی ہے کہ اگر دین اٹھ کر زمین سے ثریا پر چلا جائے تو فارس کا وہ شخص، اور فارس کا کون شخص؟ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا جائے گا نا۔ تو اب امام اعظم کی حیثیت یہ ہے کہ تمام فقہا، تمام علماء آپ کے شاگرد، اور بعض آپ کے استاد بھی اور آپ کے شاگردوں کے شاگرد بھی، سب کے سب جس علم سے اور جس کے فقہ سے اور جس کی صلاحیت و لیاقت سے اور جس علم کے خزانے سے فقہ حاصل کر رہے ہیں وہ امام اعظم کا خزانہ ہے۔ تو بتائیں اس سے بڑا عالم کون فارس کا؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ اس حدیث سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور جب آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کی مٹی کو کھود کھود کر پھینک رہے ہیں، مزار مبارک کی مٹی کو نکال کر پھینک رہے ہیں، ایسے اڑتا۔ آپ جب اٹھے، بھئی ایک عام مسلمان اگر ایسا خواب دیکھ لے تو اس کی حالت خراب ہو جائے، وہ اپنی آخرت کی فکر کرنے لگے، اس کے حلق سے دانہ پانی نہ اترے کہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کی مٹی سے کھیل رہا ہوں۔ اور وہ تو وقت کا امام تھا، مشیتی یزدی نے ان سے بہت سارے کام لینے تھے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان، حیران و پریشان ہو گئے، اور وقت کے تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے امام ابن سیرین، کیا امام ابن سیرین اجلہ تابعین میں سے آتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شاگرد ہیں، اجلہ تابعین میں سے ہیں۔ جو تعبیر الرؤیا نام کی کتاب بھی ہے کہ آپ جتنے بھی لوگوں سے تعبیر پوچھیں گے نا وہ وہیں سے دیکھ کے بتائیں گے۔ آپ کسی خواب کی تعبیر سے متعلق گوگل پہ ڈالے تو گوگل بھی سب سے پہلے جس کی تعبیر پیش کرے گا وہ امام ابن سیرین ہے۔ اتنے بڑے وقت کے امام جو لوگوں کو تعبیریں بتایا کرتے ان کے پاس پہنچے، اور ان کو جیسے ہی دیکھا ہے
حضرت امام ابن سیرین نے مسکرا اٹھے۔ حضرت امام اعظم کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، میں نے کیسا خواب دیکھ لیا، یہ کیا ماجرا ہے، کون سا گناہ سرزد ہو گیا۔ امام ابن سیرین نے دیکھا، مسکرا اٹھے۔ امام نے کہا کہ ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت بڑا اچھا خواب دیکھ کے آ رہے ہو۔ چہرہ دیکھا اور خواب جان لیا کہ کیا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا نعمان بن ثابت بڑا اچھا خواب دیکھ کر آ رہے ہو، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، علم دین کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو پوری دنیا میں پھیلاؤ گے۔ اور آج دیکھ لیں آپ، تمام مقلدوں میں، تمام تقلید کرنے والوں میں سب سے زیادہ جس کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ ابن بطوطہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کی سیر کی، عرب سے چین تک کا سفر کیا، پوری دنیا کا اس نے چکر لگایا، اور اس نے کہا کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو اگر 3 حصے میں بانٹا جائے تو 2/3 امام اعظم کے ماننے والے ہیں، 1/3 باقی فقہا کے ماننے والے ہیں۔ اتنی تعداد میں امام اعظم ابو حنیفہ کو لوگ فالو کرنے والے، آپ کے فقہ کو فالو کرنے والے۔ ہندوستان پاکستان میں الحمدللہ ہم ہی بریلویوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم سب کے سب امام اعظم کو فالو کرتے ہیں۔ ترکی میں سب کے سب امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، شام اور کوفہ میں سب کے سب امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، عراق میں زیادہ تر امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، یمن میں امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، بعض ممالک میں امام شافعی، مکہ مدینہ میں امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن آپ پوری دنیا میں دیکھیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہ سب کے سب امام اعظم کے فالوور ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں امام اعظم کے فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے۔ تو بتائیں ذرا، جو کروڑوں کی تعداد میں جس کے فقہ کو فالو کیا جائے گا، کیا وہ معاذ اللہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ماننے والے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے ماننے والے گناہوں اور جہنم کی راستے پہ چل سکتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اتباع ان کی کرو، پیروی ان کی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو جو میری طرف رجوع لائے۔ اور اسی کو میرے امام نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے کہ جس کے پاس ایڈریس موجود ہو وہ اگر وکرولی سے گونڈی جانا چاہے گا تو بھیونڈی تھوڑی پہنچے گا، جس کے پاس ایڈریس موجود ہو اور جسے راستہ پتہ ہو تو یہاں سے ویٹی کے لیے نکلے گا تو ناسک تھوڑی پہنچے گا۔ جس کے پاس صحیح راستہ ہو، یا یہ کہ اگر صحیح ڈرائیور ہو جس کو فالو کر رہا ہے وہ اس بات کا علم رکھتا ہو تو جہاں وہ جائے گا وہیں یہ پہنچے گا۔ تو ہمارے تمام بزرگان دین، تمام اولیاء کرام، تمام ائمہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اسی کی معرفت میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی کی معرفت حاصل کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی، اور اس زندگی کو صرف کر کے وہ اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچے ہیں۔ تو ہم اگر ان کی اتباع کریں گے تو ہم بھی جنت میں پہنچیں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے تو ہم جہنم میں نہیں جانے والے، ہم بھی جنت میں پہنچیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اتباع صحیح طور پہ کی جائے، اتباع صحیح طور پر کی جائے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، بڑی تفصیلی بات ہے لیکن مختصر انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ، جتنی مرتبہ حضرت کا میں نے تذکرہ کیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، وہ تجارت کیا کرتے، اور جب آپ علم دین کی تحصیل سے وابستہ ہو گئے اور اس کے بعد جب تدریس، مسند تدریس پر آپ بیٹھ گئے یعنی پڑھانے لگے، تو اس وقت آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ماتحت 100 ایسے عالم تھے، 100 ایسے عالم تھے۔ یہ میں نے حضور محدث کبیر سے سنا، اس لیے 100 کی تعداد متعین کر کے کہہ رہا ہوں کہ 100 ایسے آپ کے شاگرد تھے۔ وہ فقط عالم نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے، وہ مجتہد تھے۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ بیٹھ کے قرآن و حدیث سے نئے نئے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے مسائل، ان کا حکم قرآن و حدیث سے استخراج و استنباط کریں۔
قرآن و حدیث سے ان کے مسائل کو نکالے کہ یہ نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اسلامی مملکت پھیل رہی ہے، اسلامی مملکت اپنے پیر پسار رہی ہے، اسلامی مملکت اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، نئی نئی قومیں اسلام سے وابستہ ہو رہی ہیں، ان کی اپنی رسم و رواج ہے اور وہاں کے معاملات ہے، وہاں کے موسم میں تبدیلی ہے، وہاں کے رسم و رواج میں تبدیلی ہے، رہنے سہنے کے طریقے میں تبدیلی آ رہی ہے، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے ان مسائل کا حل کیسے نکالا جائے، تو ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ بس بیٹھ کے وہ لوگ قرآن و حدیث سے مسائل نکالے۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان ان کا خرچ اپنی جیب سے دیتے ہیں، ان کا خرچ اپنی تجارت کے کمائے ہوئے مال سے دیتے ہیں۔ یہ تو 100 عالموں کی بات ہوئی۔ اب مزید دیکھیں، امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے پوری ایک فقہا کی ٹیم تیار کی، قاضیوں کی ٹیم تیار کی۔ آپ نے آخر وقت میں اپنے تمام شاگردوں کو بلایا اور دیکھیں ایک ایک نئے نئے مسئلے پر امام اعظم اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر بحث کرتے۔ ان کے شاگرد ان کے مسجد کے مقتدی نہیں ہوتے، ان کے شاگرد ان کے علاقے کی عوام نہیں ہوتی، ان کے شاگرد کسے کہا جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کو، جو ان کے پاس بیٹھ کر پڑھے ہوں، جو ان سے سیکھے ہوں۔ اب ان کے اندر یہ لیاقت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ حدیث و قرآن سے مسائل نکال سکے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر امام اعظم ایک مسئلہ پیش کرتے، اب اس پہ بحث شروع ہوتی، ایک نیا مسئلہ پیش کرتے، پرانے مسائل نہیں جو مسئلے حل ہے قرآن و حدیث سے، نہیں، جو نئے نئے مسائل اٹھ رہے ہیں۔ جیسے اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو، ابھی 6، 7، 8 فروری کو، 6 فروری کو شب قدر تھی نا، شب معراج تھی، 5، 6، 7 فروری کو ہماری بریلی میں سیمینار تھا۔ کیونکہ اس کا تعلق عوام سے نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھ لیا ہوگا، یہ خالص علماء کرام کا شعبہ ہے، جہاں پر وقت کے بڑے بڑے علماء کو پہلے ہی 1، 2، 3 مہینہ پہلے سوالات بھیج دیے جاتے۔ پچھلے سال یوٹیوب کی کمائی پر بحث ہو رہی تھی کہ یوٹیوب چینل ہمارے آج کے مسلمان یوٹیوب میں بھی گھسے ہوئے ہیں، جو یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں، یا جو مسلمان چاہے اس میں جائز ہو ناجائز ہو، یا تصویر ہو تصویر نہ ہو، تصویر ہو تو کیا حکم ہے، تصویر نہ ہو تو کیا حکم ہے، پھر ملین ویورز ہو جاتے ہیں تو اس سے کمائی ہوتی ہے، اس کمائی کا کیا حکم ہے، حلال ہے حرام ہے، بتائیں ذرا کیسے قرآن حدیث سے نکال لیں گے آپ، کیسے آپ قرآن حدیث سے نکال لیں گے؟ اس پر بحث ہوئی تھی، فیصلہ نہیں ہو پایا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ہاں، اس پر پچھلے سال بحث ہوئی تھی، فیصلہ نہیں ہو پایا، پھر جو فیصلہ نہیں ہو پاتا اگلے سال اس پر مزید بحث ہوتی، تو ہو سکتا ہے بحث ہوئی ہوگی اور 1 مہینے کے اندر رپورٹ بھی آ جائے گی۔ اس سال کئی ایک مسئلوں پر بحث ہوئی، جس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر وزٹ ویزا پر لوگ جائیں مکہ مدینہ، کیونکہ اب کھول دیا ہے نا اس نے، اب کھول دیا ہے نا، وزٹ ویزا پہ کوئی مکہ جائے تو وزٹ ویزا پہ عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بتائیں ذرا، پکڑ لیں غیر مقلد کو اور بولو اس مسئلے کا حل کر، بتا قرآن میں کہاں لکھا ہے وزٹ ویزا پہ عمرہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، حدیث میں کہاں ہے وزٹ ویزا پہ عمرہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، اور کون بحث کر رہا ہے؟ وقت کے بڑے بڑے علماء، کتنوں کو تو بلکہ کئیوں کو 99% کو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، جن کا تعلق صرف کتاب سے ہے، مسند سے ہے، درس و تدریس سے ہے، وہ سب بیٹھ کر سیمینار ہوتا پورا، سوالات وہ اپنی تیاریاں کر کے آتے، قرآن و حدیث سے یا پھر ائمہ احناف کی کتابوں سے جو مطالعہ کرتے، پورا مقالہ تیار کرتے، اپنی PhD کی ہوئی پورے مقالہ جو ورق کو جو انہوں نے اپنے قلم سے کالا کیا ہے اس کو لے کر آتے، اور پھر اپنا موقف پیش کرتے، پھر ایک عالم سے دوسرے عالم کی ٹکراؤ ہو جاتی تو پھر حجت شروع ہو جاتی، بحث شروع ہو جاتی، اگر عوام دیکھ لے تو پگلا جائے کہ مولانا لوگ پاگل ہو گئے، لڑ رہے ہیں آپس میں، ایسی بحث ہوتی۔ یہ چیز کی بنیاد امام اعظم نے رکھی تھی کہ آپ باقاعدہ سیمینار کراتے، ایک سوال پیش کرتے، اب جو ہزاروں کی تعداد میں یا کئی سو کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں اس سوال پر بحث شروع کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایک مسئلے پہ کبھی کبھی مہینہ بحث ہوتی، حل نہیں ہو پاتا، اتنی دقیق نظری اور باریک بینی سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا، اور پھر جو مسئلہ حل ہو جاتا پھر امام اعظم اپنا موقف پیش کرتے، اور پھر جس پہ امام اعظم فیصلہ فرماتے اس کو نقل کیا جاتا۔ فقہ حنفی کیسے تیار ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ آج کے نادان غیر مقلد جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو تو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ اکھاڑے میں کھڑے ہو کے جو ہے کشتی کرنے آئے ہوئے ہیں۔
سیاہ ستہ کی رٹ لگائے رہتے ہیں جن کو، اور نماز پڑھتے ہیں تو سینے پہ عورتوں کی طرح ہاتھ باندھتے ہیں، حالانکہ سیاہ ستہ میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث موجود ہی نہیں ہے پوری سیاہ ستہ میں۔ اور جب ہماری بات آئے گی تو ان کو سیاہ ستہ سے دلیل چاہیے، جب ان کی بات آئے گی تو کہیں کی بھی حدیث اٹھا کے لائیں گے، کسی بھی کتاب کی حدیث اٹھا کے لائیں گے اور پیش کریں گے۔ اور یہ ایسے ناہنجار لوگ، ناقص کردار، ناقص العقل، گھامڑ لوگ امام اعظم پر اعتراض کرتے ہیں، امام اعظم کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں۔ اب ذرا آپ بتائیں، آج کا زمانہ زیادہ بہتری والا زمانہ ہے یا وہ زمانہ تھا جو نبی پاک کے زمانے سے قریب تھا، جس کو خیر القرون کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد ان کے آنے والوں کا، اس کے بعد ان کا، اور پھر میرے زمانے سے دنیا جتنی دور ہوتے جائے گی، قیامت سے جتنی قریب ہوتی جائے گی، اتنا برا زمانہ۔ تو یہ قیامت سے زیادہ قریب ہے یا وہ قیامت سے زیادہ قریب تھا؟ یہ خیر القرون ہے یا وہ خیر القرون تھا؟ تو ذرا سوچے، برائی کس زمانے کی بیان کی جا رہی ہے، اس زمانے کی یا اس زمانے کی؟ اور بھلائی اور تعریف کس زمانے کی جا رہی ہے، اس زمانے کی یا اس زمانے کی؟ لیکن جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو پھر مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ معاملہ یہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کل ذی نعمت محسود، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے نا تو پھر اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں، یہ تو امام اعظم کا طریقہ رہا۔ لیکن آخر وقت میں امام اعظم نے سارے لوگوں کو بلایا، جتنے آپ کے شاگرد تھے سب کو بلایا اور فرمایا کہ تم میں کے اتنے لوگ، یہ 10-15 کچھ ان کی تعداد تھی، یہ قاضی القضات بننے کی حیثیت رکھتے ہیں، چیف جسٹس تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا، چیف جسٹس، یہ تم میں کے اتنے لوگ، یہ فلاں فلاں کا نام لیا، امام محمد بن حسن، امام ابو یوسف اور دیگر یہ لوگ، تم لوگ چیف جسٹس بننے کی حیثیت رکھتے ہو، اور ان کے ماتحت تم لوگ چھوٹے چھوٹے قاضی بننے کی حیثیت رکھتے ہو کہ ہر شہر کے تم قاضی، تم شہر کے قاضی بن سکتے ہو، تم شہر کے، کیونکہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ کا قاضی مقرر کرتا ہے، فلاں شہر کا قاضی یہ، فلاں شہر کا قاضی وہ، فلاں شہر کا قاضی وہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ، اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ ہیں سب کا آپ نے درجہ متعین کر دیا کہ تم لوگوں میں یہ صلاحیت ہے۔ اور روایتوں میں آیا، ایک روایت میں کہ امام اعظم نے اپنے اس مجلس سے فقہ حنفی کے 85,000 مسائل حل کیے۔ کتنے؟ 85,000۔ اور کئی روایتوں میں آیا، ایک روایت میں 2 لاکھ آیا، ایک روایت میں 5 لاکھ آیا، کہ 5 لاکھ مسائل۔ ایسا نہیں کہ اس وقت جو مسئلہ پیدا ہوتا نیا، صرف اس کا حل نکال کے رکھ دیا جاتا، نہیں، مفروضہ یعنی فرض کیا جاتا، ہیپوتھیٹیکل جس کو کہتے ہیں، کہ تصور کیا جاتا اگر ایسا ہوگا تو کیا حکم ہے، ویسا ہوگا تو کیا حکم ہے، فرضی مسئلے بنائے جاتے، سوال تیار کیے جاتے، پھر اس کو بھی حل کیا جاتا۔ اتنے مسائل حل کر دیے ہیں کہ آج زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور میں جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، وقت کا سب سے بڑا عالم وہی ہوتا ہے جو زیادہ فقہ حنفی کو پڑھتا ہے، کیونکہ محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے لیاقت ہونا چاہیے، اس لیے 9 سال کا کورس کرایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے لکھ کے، قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف ان لوگوں نے جو مسائل کو قرآن و حدیث سے حل کیا اور پھر عوام کے سامنے پیش کیا، اور اپنے سے چھوٹے عالموں کے لیے، اور میں کہتا ہوں ہم جیسوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے بھی نہیں، ہم تو بہت چھوٹے، ہمارے اساتذہ کے لیے، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ کے لیے، اس وقت کے بڑے بڑے قاضی اور فقیہ کے لیے انہوں نے جو لکھ کر دیا کہ جیسے جیسے حوادث زمانہ کے تحت مسائل بدلتے جائیں گے، ہمارے کتاب کی طرف رجوع کر لینا، جواب مل جائے گا۔ آپ بتائیں ذرا، آپ ذرا سوچیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے کیا چلا کرتا تھا؟ سکہ چلا کرتا تھا، ہے نا، چاندی کا سکہ، سونے کا سکہ، نوٹ نہیں چلا گیا۔ یہ نوٹ کی ایجاد ان انگریزوں نے کی۔ جب نوٹ نکلی تو سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ابھی آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، لیکن ذرا غور کرو تو شاید سمجھ میں آ جائے کہ جب نوٹ کوئی نئی چیز آتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کوئی نئی چیز آتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک مثال ابھی دے دی کہ یوٹیوب کی کمائی کا کیا مسئلہ ہے، جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور عام ہو جائے گا تو آج سے 20-25 سال کے بعد یہ کوئی بڑی بات نہیں رہے گی۔ 20-25 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد آنے والے بولیں گے کیوں پریشان تھے وہ لوگ یوٹیوب کی، اتنے آسان تو چیزیں ہیں، کیونکہ بھائی وہ 20-25 سال پہلے کے علماء نے اس کو حل کر کے دے دیا ہے تجھے، اس لیے حلوہ لگ رہا ہے۔
لیکن جب چیزیں نئی نئی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ نوٹ جب نئی آئی تو سب پریشان کہ بھائی اس سے خریداری کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ قرض دیں گے تو اس کو واپس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یا یہ کہ اگر اس سے 1000 روپیہ لیا اور اوپر ریٹرن 2000 روپیہ دیا تو سود ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی چیز خریدی تو ثمن کی حیثیت، قیمت کی حیثیت یہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، یہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہم سونا جا کے بینک میں جمع کر رہے ہیں، پھر نوٹ مل رہی ہے، ابھی تو آپ سونا نہیں جمع کرتے نا، لیکن شروع میں غالباً لوگوں کو سونا ہی دینا پڑتا ہے کیونکہ اشرفیہ چل رہی ہیں، دراہیم و دنانیر چل رہے ہیں، تو جتنا سونے کی مالیت اس لحاظ سے نوٹ چھپے گی۔ جب یہ سارے مسائل آئے سامنے تو اس وقت تنہا میرا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ہیں کہ جنہوں نے ایک نہیں 2 رسالے لکھ کے دیے۔ جب انہی دیوبندیوں کے بڑے بڑے عالم کے پاس مسئلہ پہنچا، آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، نہ میں طعن و تشنیع کر رہا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کا رسالہ بھی موجود ہے، فتاوی رضویہ میں بھی ہے، فتاوی رضویہ میں بھی ہے، اور ایسے بھی رسالے موجود ہیں۔ جب ان کے پاس یہ سوال گیا تو انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ آپ کی نوٹ کو جو آپ کی جیب میں رکھی ہوئی ہے، بولے یہ ایک طرح کا جیسے آج کے زمانے میں چیک کی حیثیت دستاویز ہے۔ چیک کیا ہوتا ہے؟ چیک ایک دستاویز ہوتا ہے کہ گارنٹی ہوتی ہے، یہ دستاویز ہے، یہ دستاویز کی جو حیثیت ہے اگر وہ باؤنس نہیں ہوا ہے آپ جا کے نکالو تو آپ کو پیسہ مل جائے گا۔ بولے یہ ایک دستاویز ہے بس گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی مالیت نہیں۔ اور یہ کاغذ کو کون خریدتا ہے؟ کاغذ کو کیسے خریدا جائے گا؟ اس پہ 10 روپیہ لکھ دیا گیا تو اس کی مالیت 10 روپیہ تھوڑی ہوئی۔ یہ جواب تھا ان جاہلوں کا، اور آج بھی ان لوگوں نے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ ان سے جا کے ذرا پوچھنا کبھی اگر ملے یہ دیوبندی لوگ تو ان سے پوچھنا کہ پیسے کی جو ہمارے پاس روپیہ رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور اس سے ہم زکوٰۃ کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں، اگر اس سے ہم حج کریں گے تو حج ادا ہوگا کہ نہیں، اور اس کو ہم اگر قرض پہ دیں تو قرض اتنا ہی واپس لیں یا بڑھا کے لیں، کہیں سود تو نہیں ہو جائے گا۔ اور جو جواب دے تو کہنا یہ جواب تو امام اعظم، یہ جواب تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، اور کہاں سے جواب دیا پتہ ہے؟ اپنے سے پرانے 500 سال کے بزرگ جو ہمارے فقہ امام اعظم علیہ رحمت الرضوان کے ماننے والے، ان کے مقلد حضرت امام ابن حمام محقق علی الاطلاق جن کو کہا جاتا، جن کی کتاب فتح القدیر ہے، آج سے 500 سال پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ اگر کوئی 1000 درہم میں بیچے تو جائز ہے۔ کاغذ کیوں بھائی، وہ مال ہے نا ایک۔ آپ لوگ اسکول کالج پڑھے ہو تو کاغذ خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے ہو؟ کاپی خریدتے ہو تو کاپی میں کیا رہتا ہے؟ وہ یہ تھوڑی بولتا کہ کاپی فری ہے اور اس میں جو پرنٹنگ وغیرہ ہوئی ہے اس کا پیسہ 5 روپیہ، وہ تو بولتا ہے یہ کاپی 10 روپے کی ہے۔ تو کاغذ ہی تو خرید کے آ رہے ہو آپ۔ یہ مسئلہ کب حل کیا گیا؟ 500 سال پہلے حل کیا گیا کہ اگر کوئی کاغذ بیچے اور کہے کہ یہ 1000 روپے کا کاغذ ہے تو اس کا لینا جائز۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی 1000، یہ گورنمنٹ نوٹ دے رہی ہے اور گورنمنٹ اس کی ضمانت لے رہی ہے کہ یہ 1000 کا نوٹ ہے، یہ 5000 کا نوٹ ہے، یہ 10 روپے کا نوٹ ہے، یہ 5 روپے کا نوٹ ہے، تو اس کو 5 روپے میں خریدنا، 10 روپے میں خریدنا جائز ہے۔ دیکھیں یہ فقہائے کرام کی برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت و فطانت عطا فرمائی تھی کہ آج آرام سے ہم سارے مسئلے حل کر لے رہے ہیں۔ کوئی بھی نیا مسئلہ آئے ہمارے علماء بیٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ کیا محنت کرنا ہے؟ وہ کتابیں دیکھی، بیٹھ کے وقت کے بڑے بڑے علماء بیٹھے اور سیدی سرکار امام اعظم علیہ رحمت رضوان کے صدقہ و طفیل میں مسئلہ چٹکی میں حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ امام اعظم کی دین ہے، اور یہ امام اعظم کا تمام امت پر احسان ہے کہ انہوں نے قرآن سے، حدیث سے مسائل نکالنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیدی سرکار امام اعظم علیہ رحمت الرضوان کی صحیح پیروی کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے مسلک پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کوئی غلط بیانی ہو گئی تو اس اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ واحبابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم